اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ دوستو، آج بھی کرتاس سے دل کے اندر سے معرفت کے موتی چنتے ہیں۔ الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے اور آپ کی اس محبت کی وجہ سے اور آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے اور حوصلہ ملتا ہے اور اچھے طریقے سے یہ بات آپ کی سماعتوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ شعر نمبر 291 سے لے کر 295 تک پڑھیں گے۔ میں کی جانا میں کی جانا علم کتاب یارو رخ کتاب ایک ایک نظر زرخیز یارو مجلس حسن شباب میں کی جانا علم کتابوں، میں کیا جانتا ہوں یہ کتابوں کا علم کیا ہے۔ میں کیا جانوں یہ کتابوں کا علم کیا ہے۔ یہ کتابوں کا علم کیا ہے؟ یارو رخ و وان کتابوں، وہ جو چہرہ مبارک ہے، وہ جو چہرہ مبارک ہے وہ کتابوں جیسا ہے۔ وہ چہرہ مبارک کتابوں جیسا ہے۔ ایک ایک نظر زرخیزی علما، ان کی ایک ایک نظر میں علم کی زرخیزی ہے۔ ان کی ایک ایک نظر میں علم زرخیزی ہے۔ یہ نفع دینے والا علم ہے۔ یارو مجلس حسن شباباں، اور جو ان کی کچہری ہے یا جو ان کی مجلس ہے یا جو ان کا وہ ایک میٹنگ ہے، وہ انتہائی خوبصورتیوں سے لبریز ہے۔ میں نہیں جانتا کتابوں کا علم کیا ہے، لیکن دوستو وہ جو رخ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ کتابوں جیسا ہے۔ ایک ایک ان کی جو نظر ہے، ایک ایک جو ان کی نظر ہے، اس نظر میں علم کی زرخیزی ہے۔ اس نظر پاک میں علم کی زرخیزی ہے۔ اور جو ان کی مجلس ہے، کیا ہی بات ہے، خوبصورتیوں کی بلندیوں تک، خوبصورتیوں کی بلندیوں تک انتہائی خوبصورت ہے۔ اب شاعر نے یہ جو شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس شعر کے اندر دو معنی کیا کہا جی؟ اس شعر کے اندر دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اپنے مرشد پاک کے لیے ہے، اور مرشد پاک بھی مرشد کامل۔ اور دوسری جو بات ہو رہی ہے وہ آقا دو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ ہم نے دونوں سمتوں کا تعین کر دیا، آپ کو بتا دیا۔ اب جو اگلی بات ہے جو سمجھنے والی ہے،
جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے تشریح ایک سمت میں ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کی دائیں طرف آپ کے مرشد پاک ہیں، اور اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں گے یا اپنے سمت کو تبدیل کر کے دیکھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاعر کہتا ہے مجھے کیا پتا کتابوں کا علم کیا ہے. اب شاعر نے یہ جملہ کیوں بولا؟ یہ شاعر نے جملہ اس لیے بولا کہ یہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں صرف یہی محبت کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ میرے آقا سرکار علیہ السلام کی امت میں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی علماء کرام کے ساتھ برابر ہے. ہم لوگوں نے عالم دین اسے سمجھ لیا سائیں جی جس نے کتابوں کے پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا دیے، لیکن یاد رکھیں یہ محبت کا معیار نہیں ہے. آقا کی بارگاہ خوشبودار میں ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن تھے وہ عالم دین، تھے وہ عالم دین. وجہ کہ آقا کی محبت نے انہیں سرفراز کر دیا تھا، انہیں سرفراز کر دیا تھا ہر اس راز سے کہ جو راز محبت میں پنہاں ہوتا ہے، مودت میں پنہاں ہوتا ہے، پوشیدہ کو پنہاں کہتے ہیں. تو علماء کرام آقا علیہ السلام کے غلاموں کو کہا جاتا ہے، جو آقا کے غلام ہیں. تو شاعر اپنے آپ کو ان پڑھ کہہ رہا ہے. شاعر کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جو میرے یار کا جلوہ ہے، جو میرے محبوب کا جلوہ ہے، وہ جو چہرہ مبارک ہے، وہ رخ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتابوں سے کم نہیں ہے، وہ کتابوں سے کم نہیں ہے. اور جو میرے آقا علیہ السلام کی جو نظر اقصیر ہے، آپ کا وہ جو دیکھنا ہے، آپ کا وہ جو دیکھنا ہے، وہ انتہائی علم کی زرخیزی عطا کرتا ہے، علم کی زرخیزی عطا کرتا ہے. اور جو میرے آقا کی محفل ہے جس میں صحابہ کرام پھولوں کی طرح کہ ستاروں کی طرح، اور میرے آقا علیہ السلام چاند کی طرح مجلس کی سربراہی کر رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر سوچیں کتنا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ ایک سمت صدیق اکبر ہوں گے، ایک سمت عمر فاروق ہوں گے، ایک سمت عثمان غنی ہوں گے، اور ابھی مولا علی کا انتظار کیا جا رہا ہوگا. کیا جلوہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا. اور صحابہ کرام کی وہ جو محبت ہے آقا علیہ السلام سے، اس کی کیا بات ہے کہ جب آقا بات فرماتے ہوں گے تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے رم رم آنسوؤں کی جڑی جاری ہوتی ہوگی. کیا وہ نظارہ دلکش ہوتا، کیا وہ منظر ہوتا جب آقا علیہ السلام احباب کے اندر موجود ہوتے، اور محبت کا ایک عجیب ہی انداز نرالا خوبصورت ہوتا. تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ آقا کی جو محفل کے اندر جسے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے وہ علمی لیاقت سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے. اور یہ جو اولیاء کرام ہے، یہ فقراء درویش ملنگ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی جماعت میں پڑھنے والے خوش نصیب ہیں. اب آقا کی جو نظر کرم ہے اس میں علم کی زرخیزیاں ہیں. حدیث پاک سماعت فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا میرے لیے کوئی نظر کرم فرمائے. کیا کریں؟
کیا کہا؟ میرے پر کوئی نظر کرم فرمائے کہ مجھے ہر بات یاد ہو جائے. ایک ہی بار ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، آقا نے فرمایا جھٹ سے چادر بچھاؤ. آپ نے ایسے ہاتھ کیے اور ایسے چادر میں ہاتھ فرما دیے، عید اللہ والے ہاتھ ایسے چادر کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ابو ہریرہ سمیٹ لو. انہوں نے سمیٹ کے سینے سے لگا دیا. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے استفسار پر نظر کرم فرمائی اور محبت کا یہ رویہ اختیار کیا. تو اب سوچیں کہ آقا کی نظر کرم کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. پچھلے دنوں میں حدیث پاک کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، تو آپ اس کا لب لباب آپ احباب کو پتہ ہے کیا سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا باتیں، وہ بات ہو چکی ہے. ابھی محبت کی بات ہو رہی ہے. تو آقا نے نظر کرم فرمائی تو ابو ہریرہ نے وہ چادر مبارک اپنے سینے سے لگا لی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم پھر اس کے بعد میرا حافظہ کمزور نہیں پڑا. یہ کیا تھا محترم میرے صاحب؟ یہ وہ نظر کرم تھی. وہ یہ جو نظر کرم ہوتی ہے نا، اس میں علم کی زرخیزی ہے، اس میں علم کی زرخیزی ہے. اور جو آقا کی محفل ہے اس کی کیا شان. کل حیاتی کل حیاتی وچ عشقاں گزری ہن وقت نماشاں ہویا لاج نبھاویں توڑ لگاویں دل مانگت تیرا ہویا. کل حیاتی پوری زندگی وچ عشقاں گزری، محبتوں میں گزری ہے، محبت میں گزری ہے. ہن وقت نماشاں ہویا، اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، شام ڈھلنے والی ہے. شام ختم ہو کے مغرب سے ہو کر رات میں داخلہ ہونے والا ہے. لاج نبھاویں، میری عزت، میرا وقار، میرا زندگی کا تانا بانا توڑ لگاویں، پار لگانا. دل مانگت تیرا ہویا، دل اب آپ کے رحم و کرم پر ہے. دل فقیر ابھی آپ کے رحم و کرم پر ہے. شاید اس پر ایک خطاب گزر چکا ہے اور ابھی نیا نہیں گزرا، کچھ سال پہلے یہ خطاب گزر چکا ہے کہ دل ہمیشہ محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دل ہمیشہ محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جب بھی محبت کا ذکر ہوگا اور محبت کے اظہار کے لیے جس کیفیت اور مقام کا ذکر ہوگا اسے دل کہتے ہیں. اب اتفاق سے شاعر کا نام بھی دل ہے اور وجود کے اندر ایک شہنشاہ حصہ بھی دل ہے. یہ دل ہی ہے جس میں محبتیں سماتی ہیں. تو یہاں شاعر کا نام بھی آ گیا، تخلص بھی آ گیا شاعر کا، اور بات محبت والی بھی ہو گئی کہ میری جو زندگی ساری ہے وہ محبتوں میں گزری ہے. عشقاں لفظ عشق نے لکھا، عشقاں لکھا ہے. عشق کی جمع عشقاں ہیں، وہ تمہاری زبان کی بات ہو رہی ہے.
ہن وقت نماشاں ہویا، اب دنیا سے جانے کا ویلا آ گیا۔ ایک فقیر جس نے اپنی پوری زندگی آقا کی محبت میں گزاری، دن میں رات میں ہر ویلے آقا کی محبت میں گزاری، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے در، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہے محبت میں گزری ہے، اور اب میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب میری زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لاج نبھائیے گا اور مجھے توڑ لگائیے گا، دل مانگت ہویا، دل تیرا مانگت ہویا، کہ دل آپ کے چاہنے والا، آپ سے مرادوں کی تکمیل کے لیے دعا کرنے والا، آپ کے رحم و کرم پر نظر رکھنے والا مانگت ہو گیا۔ یعنی اب اس نے زندگی ساری جتنی بھی محبت کی ہے آپ سے، جتنا بھی پیار کیا ہے آپ سے، وہ آپ سے اس کا کوئی کمپنسیشن مانگے، کیا مانگے، کتنا اجر مانگے، وہ کہتا ہے بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دل ہے یہ آپ کا مانگت ہو گیا ہے، یعنی اب یہ آپ پر آس لگا کے بیٹھ گیا ہے، اب یہ آپ پر آس لگا کر بیٹھ گیا ہے کہ اب مجھے آپ نے ہی پار لگانا ہے۔ میں زندگی ساری سادہ نادان بھولا بھالا رہا، آپ کی خاطر اتنی تکلیف برداشت کی، اتنی مصیبتیں برداشت کی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لوگوں نے الزام لگائے، ایسے معاملات مرتب کیے گئے، مجھے میری رشتے حیات میں تنگ کیا گیا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ کا ذکر نہیں چھوڑا، میں نے آپ کا دامن کرم نہیں چھوڑا، میں نے آپ کی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ یا رسول اللہ اب میں آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں، اب آپ ہی نے مجھے پار لگانا ہے، ابھی میں آپ ہی کا مانگت ہوں، گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے دنیا چھوڑی تھی میرے گھر والے رو رہے تھے، میری بیٹیاں رو رہی تھی، میرے بیٹے رو رہے تھے، میرے بھائی بہنیں رشتہ دار مجھ سے پیار کرنے والے مجھ سے حب رکھنے والے سبھی رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں سب کو چھوڑ کے آ گیا، اب میری نظریں آپ پر ہی ہیں کہ آپ میرے بارے میں کیا حکم صادر فرماتے ہیں۔ اول تلاش محبوب دی ہوندی جڑی وددی جاوے، آخر تلاش جد پوری ہوئی، ہن اپنی سمجھ نہ آوے۔ اول تلاش، پہلی تلاش محبوب دی ہوندی، پہلی تلاش محبوب کی ہوتی ہے جو وجدی جاوے،
جو بڑھتی 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 ہی چلی جاتی ہے۔ آخر تلاش جب پوری ہوئی اور آخر میں جب تلاش پوری ہو گئی ہن اپنی سمجھ نہ آوے، اب اپنے بارے میں علم ختم ہو گیا ہے، اپنے بارے میں جو شعور تھا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے تلاش محبوب کی تھی جو بڑھتی بڑھتی بہت بڑھ گئی، اور جب تلاش پوری ہو گئی، مقصد پا لیا، اب اپنی تلاش، اپنے بارے میں آگاہی ختم ہو گئی، اپنی خبر نہیں ہو رہی، اپنی سمجھ نہیں آ رہی، اپنے بارے میں قیاس، خیال، نظریہ، سوچ ختم ہو گئی۔ یہاں شاعر محبت کی انتہا کی حد کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ شروع میں محبوب کی تلاش میں محو تھا، بس محبوب مل جائے، اور یہ تلاش، یہ حب بڑھتی 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 ہی چلی گئی۔ یہ تلاش بڑھتی 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 ہی چلی گئی، اور پھر جب تلاش کر لیا، اب خود لاپتہ ہو گیا، اب اپنی سمجھ نہیں آتی میں کون ہوں، کیونکہ محبوب کا ڈیرا اس قدر ذات میں صلاحیت اختیار کر چکا ہے کہ اب اپنی سمجھ نہیں آتی کہ میں کون ہوں۔ بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، بلا کی جانا میں کون، تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ اس تلاش میں لگتا ہے تو پھر اس کی تلاش میں کتنا صدق ہے وہ اس کی کیفیت بتاتی ہے۔ وہ کسی شاعر کا بہت پیارا شعر ہے، پتہ تلاش کرنے جو چلا ان کا میں، پتہ تلاش کرنے چلا جب ان کا میں، جب ملا پتہ ان کا تو میں لاپتہ ہو گیا۔ جب ملا پتہ ان کا تو میں لاپتہ ہو گیا۔ جب محبوب کی محبت مل جاتی ہے تو زندگی کا ڈھب ہی بدل جاتا ہے، زندگی کا انداز، قیام، نشست و برخاست، غرض کے زندگی کا لمحہ لمحہ سب کچھ بدل جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ محبت کی وہ انتہا ہے، یہ محبت کی آخری حد ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت شعر بولا ہے کہ فنا میں آپ میں اتنا تو ہو جاؤں یا رسول اللہ، فنا آپ کی ذات میں اتنا تو ہو جاؤں میں یا رسول اللہ، کوئی مجھ کو دیکھے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یعنی فنا ہو جانا محبت میں، آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو جانا، دن رات کا فرق ختم ہو گیا۔ بات سنو، جو کوئی کسی کا دیوانہ ہوتا ہے، جو جس کسی سے محبت کرتا ہے، وہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے اس کے لیے۔ انسان کا سب سے زیادہ پیار اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب یہ پیار بڑھتے 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 بڑھتا ہی چلا جائے تو کہاں قیام نصیب ہوتا ہے، کہاں نیند آتی۔ لگی والے نیند نہیں آتی ہو تیری کی آنکھ لگ گئی۔ جس کسی کو رات کے پچھلے پہر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رو کر یاد کرنے کی عادت ہو، اس کی فجر کی نماز کبھی نہیں جاتی، اس کی تہجد کی نماز کبھی نہیں جاتی۔ تو بڑی شادابیاں ہیں اس محبت میں۔
بڑی کامیابیاں وہ کامرانیاں ہیں اس محبت میں. تو جن کو یہ محبت نصیب ہوتی ہے یہ کیفیت انہیں کو پتہ ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو اے غافل محبت کر. محبت کو سمجھنا ہے تو اے غافل محبت کر. کھڑے ہو کر ساحل پر اندازہ طوفان نہیں ہوتا. جو کوئی اس محبت میں اترے گا، جس کو یہ کیفیت نصیب ہوگی، جس کو یہ ملکہ حاصل ہوگا، وہی محبت کے جھوٹے لارے لے گا. اسی کو محبت کے ہلارے ملیں گے. اسی کو محبت کی شگفتگیاں اور نارانائیاں اور محبت، مودت، عشق، کیفیت، حال، وجد، ظاہر، باطن، حضوری، سب کچھ اسے حاصل ہوتا ہے. اسے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. سجن اساڈا سجن اساڈا دل وچ رہندا جو وسدا وچ سب ساواں حیات ساڈی نوکر جس دی میں رواں صدا چاواں. میں رواں صدا اودیاں چاواں، اس دیاں چاواں. سجن ساڈا دل وچ رہندا جو وسدا وچ سب ساواں حیات ساڈی نوکر جس دی میں رواں اس دیاں چاواں. میں رواں صدا اس دیاں چاواں. سجن ساڈا ہمارا محبوب دل میں رہتا ہے. ساڈے دل وچ رہندا ہمارا محبوب ہمارے دل میں رہتا ہے. جو وسدا وچ سب ساواں، جو سب سانسوں میں بستا ہے، جو سب سانسوں میں بستا ہے. حیات ساڈی نوکر جس دی ہماری زندگی نوکر ہے ان کی. میں رواں صدا اس دیاں چاواں. میں ہمیشہ انہی کی چاہتوں میں رہتا ہوں، انہی کی محبتوں میں رہتا ہوں. ہمارا محبوب ہمارے دل میں رہتا ہے اور ہر سانس میں، سب سانسوں میں بستا ہے. ہماری جو زندگی ہے وہ نوکر اس محبوب کی، اور میں سدا ان کی چاہوں میں رہتا ہوں. اب یہاں پر محبوب کی بات ہو رہی ہے. آج آپ کا رویہ بڑا محبت امیز ہے. آج دیدنی آپ کا رویہ کہ جب حضور کی نظر ہو جاتی ہے اپنے دیوانوں پر، اپنے چاہنے والوں پر، وہ نظر کرم کر دیتے. میں دیکھ رہا ہوں بڑی کیفیت میں آج آپ بیٹھے ہو. ماشاءاللہ، اللہ سب کو یہ کیفیت نصیب فرمائے. میرا جو محبوب ہے، شاعر کہتا ہے وہ میرے سانسوں میں رہتا ہے. لیکن شاعر نے یہاں پر لکھا ہے وچ سب ساواں، سب ساواں. اب یہ تھوڑی سی بات توجہ سے سننے والی ہے. سب ساواں سے مراد کیا؟ بس ساواں ہو گیا. یہ سب ساواں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک سانس جو ہے جو ہم لے رہے ہیں، ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ تو مین مرکز ہے. دل کے ویڑے سے یہ سانس گزر رہی ہے، اور ایک سانس ہے جسم کے اندر، جو جسم سے، دل سے جس کا تعلق ہے. لیکن جسم کے جتنے بھی حصے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، سینہ ہے، جتنے بھی حصے ہیں وہ بھی سانسوں کے محور میں رہتے ہیں. تو وہ سارے اپنی سانسیں جو ہے نا اکٹھی کر کے جانب دل میں بھیجتے ہیں. تو پھر یہ سانسوں کا سلسلہ چلتا ہے. یہ سانس ہے کیا؟ یہ سانس ہے کیا؟
ہر چیز سانس لیتی ہے، ہر جاندار چیز سانس لیتی ہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی 16 گھنٹے میں ایک مرتبہ سانس لیتی ہے۔ کیونکہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے، تو جب ہمارا عنوان ہوگا نا سانس کی تعریف کریں اور سانس کے خط و خال بیان کریں، تو انشاءاللہ اسلامی نظریات، اسلامی طرز تعلیم میں، درس تدریس میں اور سائنسی نقطۂ نظر سے انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میرے جیسا نالائق بندہ جب پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو پھر منہ کے آگے بڑی گلیاں آ جاتی ہیں محبت کی، پھر خود کو روکنا پڑتا ہے کہ اس گلی میں نہ جائیں، کیونکہ جب اس گلی میں نکل جائیں گے تو پھر ایک نیا موضوع شروع ہو جائے گا، ایک نئی بات شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں بڑے اپنے آپ کو نا بڑا سنبھال کے اور کنٹرول کر کے نا آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں درس کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جسم کی جتنی بھی سانسیں ہیں ان سب میں میرے محبوب کا ڈیرا ہے۔ حیات ساٹھی یہ جو میری زندگی ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ نوکر ہے، ان کی نوکر ہے، اور میں سدا ان کی محبتوں میں رہتا ہوں، میں سدا ان کی محبتوں میں رہتا ہوں، ان کی ذات کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کے حکم پر توجہ ہے خالد بھائی، ان کی شان کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی محبت کے لیے ہر اس شخص سے پیار کرتا ہوں جس سے آقا نے پیار کرنے کا حکم دیا، جس سے آقا علیہ السلام نے پیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی تعلیمات کو پڑھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دشمن کو معاف کرو، تو آقا آپ کی خاطر میں دشمنوں کو بھی معاف کر دے۔ آپ کی چاہت میں، آپ کی محبت میں اپنے دل پر بڑے جتن کرنے کے بعد خود کو سمیٹ کے آپ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں، اور یا رسول اللہ وہ کام نہیں کرتا جس میں آپ کی ناراضگی ہے۔ ہر ویلے آپ کی رضامندی میں لگا رہتا ہوں، میری ذات تو ختم ہی ہو گئی ہے، ہر وقت میں آپ کی محبت میں ہوں، اور میں آپ کا نوکر تھا، نوکر ہوں اور نوکر ہی رہوں گا، نوکر ہی رہوں گا۔ آج کی کلاس کا آخری شعر نمبر 295۔ اسی کیسے دے، اسی کیسے دے، کچھ نہیں لگ دے، اتے کونے ساڈا دردی، اپنے کول قریبی دشمن بن گئے، بھائی جد فقر دی وردی۔ اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے، ہم کسی کے کچھ بھی نہیں لگتے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے سوائے آقا۔ اتے کون ہے ساڈا دردی، ہمارا درد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کی۔ اپنے کول قریبی دشمن بن گئے، اپنے آس پاس کے لوگ دشمن بن گئے، پائی جد فقر دی وردی، جب سے فقیری چولا پہنا ہوا ہے سارے خلاف ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا ہے، ہم کسی کے کچھ نہیں لگتے اور ہمارا درد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے قریب کے جو لوگ تھے وہ دشمن بن گئے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ جب سے فقر کا چولا پہنا ہے، جب سے فقر کی وردی پہنی۔
جب انسان محبت میں چلتا ہے تو سب سے پہلی مخالفت اپنے لوگ کرتے ہیں. ایسا ہے، ایسا ہی ہے. جب بندہ اس رستے پر چلتا ہے تو پہلی مخالفت اپنے لوگ کرتے ہیں، اپنے لوگ کرتے ہیں، وہ جن کے ساتھ وقت گزرا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ایک زندگی کا طویل دورانیہ گزرا ہوتا ہے، وہ بے معنی سی دشمنی رکھ لیتی ہے. اور وہ حقیقت میں دشمنی اس بندے کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اس محبت کے خلاف ہوتی ہے، جو محبت کل کائنات کا خزانہ ہے. یہ نادان بے وقوف اس محبت کو نہیں سمجھ سکتے، اس پیار کو نہیں سمجھ سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فی زمانہ جب سائنس اپنے عروج پر ہے، سائنس اپنے عروج پر ہے، آپ دیکھیں یہ جو ہینڈ فری وائرلیس یا وائر والے بندہ کان میں ٹھونس لے، لگا لے کانوں میں، اور جب موبائل پہ یا کسی ٹیپ ریکارڈر پر یا واک مین پر کوئی موسیقی چلائے یا کوئی اور اس طرح کی دل پسند دل فرشتہ کوئی بات چلائے یا کوئی قوالی لگائے، کچھ اس طرح کی چیز جب چلائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 لوگوں میں 11واں اگر وہ ہے، 14 میں 14واں اگر وہ ہے، 20 میں سے 21واں وہ ہے، یا 19واں وہ ہے، یا 10 میں سے 9واں وہ ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، سب ہجوم اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. جب وہ اپنے کان میں وہ ہینڈ فری ڈال لے گا اور جب اس پر کوئی موسیقی یا کوئی اس طرح کی چیز چلائے گا تو آپ نے یہ اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اپنے حساب میں ہو جاتا ہے. وہ جو سامنے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے. کبھی ایسے سر کو ہلاتا ہے، کبھی ہاتھوں کو جنبش دیتا ہے، چٹکیاں بجاتا ہے، اور کبھی تو قدموں سے ناچتا ہے، کبھی ہاتھوں کو لہراتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو وہ سن رہے باقی نہیں سن رہے، اور وہ سنا ہوا اس پر ایک کیفیت طاری کر رہا ہے، اس پر ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے، اور جس کا لطف صرف وہی لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے؟ کہ اس کے پاس ہینڈ فری ہے. اور یہ جو اللہ والے رقص کرتے ہیں، دھمال کرتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں، ان پر ایک کیفیت مرتب ہوتی ہے. تو بات سمجھنے کے لیے یہی آپ سمجھنی آپ کو آسانی رہے گی کہ اس کو وہ ہینڈ فری نصیب ہے، وہ واک مین اسے نصیب ہے، اسے وہ آواز آ جاتی ہے جو کل کائنات کی آواز ہے، جو کل کائنات کے شہنشاہ کی آواز ہے، جو کل کائنات کے محب کی آواز ہے، جو خلاصہ کائنات کے مرکز کی آواز ہے. تو پھر وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. کسی کو کیا لگے کہ وہ کس کیفیت میں ہے، وہ ایک اپنی مستی میں ہوتا ہے، وہ اپنی مستی میں ہوتا ہے، وہ محبوب کی بارگاہ میں ہوتا ہے. سامنے ہوئے یار تے نچنا پہندا ہے، سامنے ہوئے دلدار تے نچنا پہندا ہے. جب محبوب سے اسے نسبت مل جاتی ہے، نسبت کیسے نسبت؟ ایسے نسبت. ابھی الحمدللہ سائن صاحب آپ اور ثقلین صاحب آپ اور خالد بھائی آپ دربار شریف کے وہ 3 کارآمد لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر دربار کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو آپ نے ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر سے سگنل غائب ہو جائے جو آپ کے انٹرنیٹ کو قوت فراہم کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، ایسے ہی نہیں ہو سکتا. تو سگنل آؤٹ ہو جاتے ہیں.
تو پھر آپ فون کرتے ہیں ساتھی کو کہ جی ہمارے سگنل ڈسٹرب ہو گئے، تو وہ کچھ کرتے ہیں تو سگنل دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہی بات ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت کی سگنل کم ہو گئی ہیں، فوراً اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچیں، فوراً اپنے مرشد سے رابطہ قائم کریں۔ اے میرے لجپال مرشد، دل کچھ خفا تنگ سا ہے، کو محبت کی چاشنی کی جو سگنل ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ پھر مرشد آپ کو مجاہدے کا حکم دیتے ہیں، درود پاک پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تسبیحات چلتے پھرتے واک کرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات پڑھنے کا بولتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا جب تو ایسا کرے گا تیرے سگنل بحال ہو جائیں گے اور تیرے پروگرامز چلنا شروع ہو جائیں گے، تیرے دل کی کیفیت دربار رسالت سے جڑنا شروع ہو جائے گی۔ تو جب تک سگنل نہ ہو تب تک کام نہیں چلتا، تب تک کوئی بھی کام نہیں ہوتا، سارا کام رک جاتا ہے۔ کیا کیا پلان کیا آپ نے؟ اس پلاننگ سے کریں تو چل پڑے گا، اس سے کریں تو چل پڑے گا، اس سے کریں تو چل پڑے گا، لیکن پھر آخر کار آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو وائر لگائی جائے، تار لگائی جائے، یہ لگائی ہوئی آپ نے۔ اب ایک چیز دیکھیں نا، آپ اس تار کو جو ایک رویہ یا طاقت یا قوت حاصل ہے وہ دیکھا اس سے ہو کر اس تک جاتی ہے۔ یہ رشتہ ہے، یہ تعلق ہے۔ جب میرے صاحب وہ رشتہ اس سے بن کر آپ کے اس ڈیوائس میں آیا تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ایسے کہ جی اب دو چیزیں اس کو چلا رہی ہیں، ایک سگنل اور دوسرا یہ وائر، یہ جو تار آپ نے لگائی ہوئی ہے۔ اگر یہ تار اس کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو، اس کو درجہ متشدیت کا حاصل نہ ہو، جسے وہ جگہ جو حرف متشدد کو ہوتی ہے وہ حاصل نہ ہو، تو یہ اپنا فیض اس کو نہیں دے سکتا، اور جب تک اس کو فیض نہیں ملے گا آگے ڈسپلے نہیں کر سکے۔ آسان مثالیں ہیں۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ اپنے پاس کے جو لوگ ہیں وہ دشمن ہو گئے، دشمن ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایک بات، آج معرفت کی بات بول رہا ہوں، بڑے وثوق اور بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اپنی محبت میں کارآمد ہیں؟ جب تک مخالفت نہیں ہوگی آپ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، محبت کے معیار پر آپ نہیں اترے جب تک آپ کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دشمن ہوتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ آپ کے اس اندر کی کیفیت کو تقویت پہنچاتے ہیں، باہم سکون فراہم کرتے ہیں، جس سے آپ کو یہ تسکین ایمان نصیب ہوتی ہے کہ میرے دل کو جو چیز سکون دے رہی ہے میں تو اس چیز کی پیروی کروں۔ یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔